السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ عمران خان صاحب نے بہت اہم آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، پوری جو سیاسی صورتحال ہے اس کا احاطہ بھی کیا ہے، اپنا جو لائن آف ایکشن ہے وہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ بہت سارے امور پر انہوں نے گفتگو کی جو میں بتاؤں گا آپ کو کہ کیا وجوہات تھی کہ انہوں نے یہ ساری گفتگو کی، لیکن آج جو ان کا بڑا جو آڈینس تھا، جو بڑا مخاطب تھا اس پریس کانفرنس میں، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ انہوں نے یہ بات بڑی وضاحت سے کر دی آج کہ یہ جو نواز شریف ہیں، شہباز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، یہ انہیں پتہ ہے اس بات کا کہ یہ الیکشن کرانے کے لیے نہ تیار تھے اور نہ تیار ہیں۔ یہ کبھی الیکشن نہیں کرائیں گے کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ الیکشن ہار جائیں گے۔ لیکن میں نے جو مذاکرات کی کوشش کی یا جو ٹائم دیا یا اب بھی جو میں دیکھ رہا ہوں، میں نئے سیٹ اپ کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ نئے سیٹ اپ سے مراد ان کا نئے آرمی چیف تھے، ان کا نام لے کے آج عمران خان نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ وہ حافظ قرآن ہیں اور ایک اچھے آدمی ہیں، ان کی شہرت بہت اچھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنا رول ادا کریں اور اس حکومت سے کہیں کہ وہ انتخابات کی طرف جائیں، کیونکہ اگر انتخاب قومی اسمبلی کا انتخاب نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حالات ہیں اس میں ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور جو ہمیں چاہیے، تو اگر ہم ڈیفالٹ کرتے ہیں تو ہم ایک ایسے گڑھے میں گر جائیں گے کہ جہاں سے نکالنے کے لیے اگر آئی ایم ایف نے ہماری مدد کی یا ایون کسی دوست ملک نے بھی مدد کی تو ہم اس کی پرائس کیا دیں گے، اس کی کاسٹ کیا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی کاسٹ جو ہے وہ جو ہمارے نیشنل ایسٹس ہیں وہ ہو سکتے ہیں، یعنی پاکستان کا جو سیکیورٹی پلان ہے، جو ہماری نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات میں جون کے انٹرویو میں وضاحت کر چکا ہوں اس بات کی کہ دشمنوں کی سازش کیا ہے کہ پاکستان کی اقتصادی حالت کو اتنا خراب کرایا جائے کہ وہ ڈیفالٹ کی طرف جائے اور پھر ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے پاکستان کے ساتھ اس وقت جو بھی کمپرومائز انہیں کرانا پڑا یا جو بلیک میلنگ کرنی پڑی وہ ہم کر لیں گے۔ تو ان حالات میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے اور وہ اپنے اس رول کو ادا کریں۔ سوال کیا گیا ان سے کہ پاکستان کے آئین میں تو ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ فوج یا آرمی کا سربراہ آ کے یہ کہے کہ آپ انتخابات کرائیں، تو وہ پھر کون سے قانونی اور آئینی نقطے کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں؟ تو عمران خان کا جواب تھا کہ آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ سندھ ہاؤس میں جو اراکین کی منڈی لگی، چوری کے پیسے سے جو لوٹے بنائے گئے لوگ، حکومت کو نکالا گیا اور وہاں پر ایک کھلی ہارس ٹریڈنگ ہوئی، مجھے یہ بتا دیا جائے کہ وہ کون سے پاکستان کے آئین میں اس کی کہاں پر اجازت دی گئی ہے اور یہ کس نے اجازت دی تھی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کے شہریوں نے، پاکستان کے لوگوں نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے مل کر اگر کردار ادا نہ کیا تو اس سے پاکستان کو ناقابل تلافی خدا نخواستہ نقصان ہو سکتا ہے۔ بہت کھل کر، لیکن آج عمران خان صاحب نے پاکستان کی سیکیورٹی اداروں سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنا رول پلے کریں کیونکہ پاکستان کی سیکیورٹی اس وقت ڈینجر میں ہے، پاکستان کی سیکیورٹی خطرے میں ہے۔ جو اس وقت حکمران ہیں وہ کیپیبل نہیں ہیں۔ اور سوال کیا گیا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے بات کریں، تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کیا بات کروں، یہ ملک سے جو اس وقت کرائسس ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے، دنیا ان پر اعتبار نہیں کر رہی اور یہ بنیادی طور پر پاکستان کو بچانے کے لیے آئے نہیں ہیں، ان کے پیسے باہر ہیں۔ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے، روپے کی قیمت اور نیچے جاتی ہے، ڈالر اوپر چلا جائے تو ان کی ویلتھ بڑھ جائے گی۔ یہ لوگ پاکستان کو بچانے کے لیے نہیں آئے۔ اور انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی دیکھ لیں، پہلے مشرف نے NRO دیا، NRO 1، اب طاقتور نے دے دیا NRO 2، اور یہ سارے کے سارے پہلے مریم گئی اور اب سلمان شہباز آ گیا، تو ان سب کی تو ان کے کیسز معاف ہو گئے ہیں۔ اور جو لوگ ان کے خلاف گواہ تھے، انہوں نے شہباز شریف کا ذکر کیا، انہوں نے کہا وہ سارے کوئی ہارٹ اٹیک سے مر گیا، کوئی اور طریقے سے منظر عام سے ہٹا دیا گیا۔ تو یہ ایک بہت ہی اس وقت پاکستان کی ایک نازک صورتحال ہے۔ سوال ان سے کیے گئے
اور یہ کہا گیا کہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے پوچھا گیا کہ پنجاب حکومت کے ساتھ تعلقات، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ پرویز الہی صاحب کا یہ خیال ہے کہ ہمیں فوری طور پر پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ الیکشن کمشنر جو ہے اس وقت وہ نون لیگ کا ہے، اور وہ کیئر ٹیکر بنانے میں کوئی ایسی حکومت وہ بنا سکتے ہیں جو ہم پر ظلم کرے، جو ایسا آئی جی لگا سکتے ہیں جو ہم پر ظلم کرے۔ عمران خان نے کہا کہ پرویز الہی کا یہ موقف درست ہے، ان کی یہ بات درست ہے، ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہوگا، لیکن پرویز الہی ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے مجھے مکمل اختیار دیا ہے کہ جب میں کہوں گا اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں گی۔ تو اس وقت جو الائنس ہے کاف لیگ کا اور تحریک انصاف کا، وہ ایک مثالی الائنس ہے، اور چودھری پرویز الہی کے حوالے سے انہیں پورا اعتماد ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر آج انہوں نے تاریخ بھی دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم نکل جائیں گے اسمبلیوں سے ڈسمبر سے زیادہ ہم نہیں رکیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں جو انہوں نے کہی تھی کہ ہم ڈسمبر، یعنی امکان یہ ہے کہ 25 ڈسمبر کے لگ بھگ پلس مائنس کوئی آپ 1-2 دن کر لیں، اگر یہ ڈیڈ لاک رہا اور اگر حکومت نے انتخابات کرانے کی بات نہیں کی تو پھر یہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے سورسز کے حوالے سے کہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اس فیصلے سے کہ وہ انتخاب نہیں کروانا چاہتے کمفرٹیبل نہیں ہے۔ بہت ہی پروفیشنل سولجر ہیں جنرل سید عاصم منیر، اور وہ ہمیشہ سے سیاست میں فوج کے کردار کے مخالف رہے ہیں، اور جب وہ آئی ایس آئی کے سربراہ تھے تو تب بھی انہوں نے یہی کوشش کی تھی کہ سیاسی معاملات سے ایجنسی کو علیحدہ رکھا جائے۔ پاکستان کے لیے ان کا جو درد ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو انہوں نے دورے کیے ہیں لائن آف کنٹرول کے، تو جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ پنڈی میں اس وقت یہ سوچ پریویل کر رہی ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل انتخابات ہیں، لیکن کیونکہ یہ سوچا گیا سمجھا گیا کہ پولیٹیشنز خود اپنے معاملہ طے کر لیں، صدر مملکت اپنا کردار جو وہ ادا کر رہے تھے، انہوں نے میڈیشن کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اسحاق ڈار کی طرف سے یہ جواب آ گیا کہ اس وقت پی ڈی ایم الیکشن نہیں کروانا چاہتی۔ تو اب اگلے 5-7 دن بہت اہم ہیں، اور اس بات کا بڑا قوی امکان ہے کہ کوئی اور غیر سیاسی شخصیت، کوئی اور اہم شخصیت پی ڈی ایم سے گفتگو کرے گی، جا کے ان سے بات کرے گی اور انہیں اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آپ الیکشنز کروا دیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو یہ اتحادی حکومت ہے اس میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہتی کہ یہ حکومت کا اتحادی کوئی چھوٹا بڑا ادھر ادھر ہو جائے اور یہ حکومت فال کر جائے، کیونکہ اس سے پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ بہت ایگریویٹ کر جائے گی۔ تو اس لیے پہلے مرحلے میں یہی کوشش ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ خود انتخابات کروا دے۔ تو اگلے 5-7 دنوں میں ہم ایک اور چینل دیکھ سکتے ہیں جو اس حکومت سے آ کے یہ کہے گا کہ آپ انتخابات کرائیں۔ بہرحال جیسے جیسے صورتحال یہ بدلے گی اور آگے جائے گی، آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔